ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے یہ بھی بات ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور طلاق کو آسان بنا دیا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عقد نکاح کے ساتھ جو ایک مرد اور عورت کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کو شرعی طور پر ختم کرنے کا نام طلاق ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو اخلاقی پریشانیوں اور معاشرتی پریشانیوں میں ایک سب سے بڑی پریشانی ہے، جس سے خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر آنے کے قریب ہے. آپ مجھ سے اگر یہ کہیں گے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو میں کہوں گا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچے اور بچی کی تربیت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں کی ہوتی، جس کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ سامنے آتا ہے. بنیادی طور پر اگر ہم لوگ جہاں 2-2 4-4 سال سے بچے بچیوں کی شادی کی تیاری کرتے ہیں، سونا بناتے ہیں کپڑوں کے لیے، پھر ان کے جہیز کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، کاش کہ اس میں سے ہم ایک آدھ مہینہ بچے اور بچی کے لیے یہ مقرر کر دیں کہ اس دوران اس نے قرآن کی سورۃ النساء یا سورۃ الطلاق یا سورہ بقرہ کی اس نے تفاسیر جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، اور یا کسی جگہ پر ایک مدرسے میں کہیں جا کر اس نے دروس لینے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اسلام چاہتا کیا ہے. تو دیکھیں، شادی کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف انسان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی بات تو یہ، جس طرح آپ نے اوپننگ میں آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تاکہ تمہیں سکون زندگی میسر آئے، اور اس کے بعد تناسل کا آگے سلسلہ ہو، نسل انسانی کی جو ہے نا جائز اور اچھے طریقے سے آگے بڑھے، اور اس کے بعد معاشرے کا بگاڑ یہاں پر پیدا نہ ہو. چونکہ اگر جائز طریقے سے انسان کی خواہشات نفسانی پوری نہیں ہوں گی تو وہ ناجائز کی طرف جائے گا. لہذا ان جائز خواہشات یا ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ نکاح تھا. اب اس نکاح کو، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں مشکل بنایا گیا اور طلاق کو آسان اور طلاق کو آسان کر دیا گیا، اس میں بہت ساری وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس میں پہلی بات تو یہ آ گئی کہ اسلام سے ہماری دوری ہے. بنیادی طور پر پہل جب بزرگان دین یعنی بزرگ جب بچیوں کی شادیاں ہوتی تھیں تو وہ جاتے ہوئے دلاسا مائیں دیتی تھی، کہتی تھی پتر ہنسی خوشی روز آؤ تے رس کے ایک دن بھی نہ ہو. یعنی کہ اگر آپ ہنسی خوشی آتے ہو تو روزانہ بے شک ماں کے گھر آؤ، لیکن ناراض ہو کر روٹ کے گھر میں نہ آئی ہو. بعض جگہوں پر یہ ہوتا تھا تیرا جنازہ ہے تو خود نہ آئے. اس کو ایک دقیانوسی خیال سمجھا جاتا تھا کہ جی یہاں سے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بیچ دیے بچی یا اس کو تشدد بھی کرے، لیکن یہ ایک حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی. بچیاں سمجھتی تھیں کہ یار اب میرا وہ گھر ہے، اور وہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے شادی کرنے سے پہلے جو اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، ہم نے اس تربیت کو بلا دی ہے. جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں لڑکا یہ دیکھتا ہے لڑکی کیسی ہے، تعلیم کیسی ہے، اس کے بعد کماتی کیا ہے، پھر اس کا جناب خاندان کیسا ہے، اور آخر میں جا کر دیکھتے ہیں دین کیسا ہے. حالانکہ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے دیکھو یہ دین کیسا ہے. جو اللہ کا حق نہیں ادا کرے گی وہ تمہارا حق کیسے ادا کرے گی، یا جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا وہ تمہارا، یعنی لڑکی کے لیے کہا، وہ تیرا حق کیسے ادا کرے گا. اور پھر جب والدین کی رضا، چونکہ جن کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ رشتہ چنتے ہیں، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ناپسند ہوتا ہے. اگر رشتے ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی تربیت کی ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز ناپسند آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذات ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تربیت ہونی چاہیے بچے بچیوں کی کہ بہت ساری چیزیں تمہیں ناپسند ہوتی ہیں تو ممکن ہے تمہیں یہ بھی ناپسند ہو، لیکن اللہ اس میں تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے. آگے بیٹا ایسا پیدا کر دے کہ جو بیٹا تمہیں سرہتی دنیا تک تمہارا نام روشن کرے. آج میں نے واللہ ایسے والدین کو پھٹ پھٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے، پھٹ پھٹ کے ان کے آنسو جناب داڑیوں سے نیچے اترتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش یہ بچہ پیدا ہی نہ ہوتا. کوئی ڈکیت پیدا ہو گیا، کوئی چوریاں کر رہا ہے، روز کوئی تھانے کچہریوں میں جا رہے ہیں. تو اب وہ جو تمنا تھی جی کہ میری اولاد ہو جس کے لیے اتنا کچھ کیا، آج اس کے لیے تو یہ رلتا پھر رہا ہے. تو
یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممکن ہے تو کسی چیز کو ناپسند کر اور اللہ اس کے اندر سے تجھے خیر کثیر عطا فرما دے. بہت ساری دفعہ ہم کسی عورت کو غریب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا سلسلہ بدلتا ہے کہ جناب وہ کہاں سے کہاں حالات چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں مال اور دولت، حسن و جمال دیکھ کے شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لڑکی کا دین. میں یہاں اپنے سننے والوں سے ایک بس آخری یہ میں کہوں گا کہ میں اپنے دعوے پر دلیل بھی دے سکتا ہوں. جس طرح آپ نے ایک فگر پیش کیا ہے تو میں دعوت فکر دوں گا اپنے محلے میں، اپنے دائیں بائیں راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھیں کہ وہ جو یونیورسٹیوں میں اور وہ جو آفیسز میں جو آپس میں لڑکیاں لڑکوں نے شادیاں کی ہیں اور جو لو میرجز ہوئی ہیں یا ویسے عام جو ہے نا میرجز ہوئی ہیں، ان کا ٹوٹنے کا معیار دیکھیں. اور جہاں لڑکا اور لڑکی دین کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، کوئی لڑکی عالمہ فاضلہ تھی یا لڑکا عالم فاضل تھا، وہاں طلاق کی شرح دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسند ہے. ہمیں جب تک ہم اپنی عوام کی، اپنے بچے بچیوں کی تربیت ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں کریں گے، اس وقت ایک بچی جو ناراض ہو کے چھوٹی چھوٹی بات پر شور سے ناراض ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بچی، جو بیوی ناراض ہو کر اپنے شور کے بستر سے الگ ہوئی، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور یہاں پر سمجھائی کچھ نہیں جاتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈرامے آ گئے. ہم نے جناب ساس بہو والا ڈرامہ دیکھنا ہے، ہم نے انڈیا کے ڈرامے دیکھنے ہیں، اور ہمارے یہاں ڈرامے چلتے ہی ہوئے ہیں کہ جس کے اندر جناب تڑک سے طلاق ہو جائے، دڑھل سے جناب والا رشتے قائم ہو جائیں، اور پوری کی پوری تربیت یہ جو چونکہ اس کے پیچھے ایک پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک یہودی لابی ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری عالمی طاقتوں کا ایک سازش ہے کہ جو مسلمانوں کا یہ معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ ہے، اس کو ڈسٹرائے کرو، اس کو بالکل جناب ختم کر دو، اس کے اندر کی اس کا جو حسن ہے یہ ختم کر دو. تو اس کے ذریعے وہ کیا، یہ میڈیا کے اوپر چلنے والے وہ ڈرامے، کاش کے ان ڈراموں میں یہ تلقین کی جائے، ایسے ڈرامے بنائے جائیں، وہ رائٹرز اس طرح کے لکھیں کہ تاکہ اگر بچی پر کوئی مشقت آئے تو بھی وہ ذرا صبر کرے، اور بعد میں یہ دکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مال و دولت سے نواز رہا ہے اور اس گھر کے حالات کتنے اچھے ہو رہے ہیں. اور یہاں کیا دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی با کے شادی کر رہی ہے اور اس کے بعد اگر اس پہ سختی ہو رہی ہے تو وہ جا کر جناب میں جا کر طلاق لے لوں گی، وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے. تو اسلام میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچے اور بچیوں کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یعنی دینی تربیت کریں.